ایک افریقی ملک میں رات کی خاموشی میں سینکڑوں لوگ پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے۔ اس سانحے کے 2 ہفتے بعد جب سائنسدانوں کی ٹیم وہاں پہنچی تب بھی پہاڑوں پر لوگوں اور جانوروں کی لاشیں ہر جانب بکھری پڑی تھیں۔ گاؤں میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں مکمل خاموشی تھی، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیمرون میں اس رات اس پراسرار واقعے میں بچ جانے والے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ رات کے تقریباً 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری طبیعت ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر اس رات وہاں ہوا کیا تھا، آخر اتنے لوگ ایک ہی رات میں کیسے مر گئے، آخر ان کے تمام مویشی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کیسے ہلاک ہو گئے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اس مسٹری کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے بارے میں بہت سے سوالات نے جنم لیا، لیکن ان کے جوابوں کے لیے آج بھی ماہرین سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ افریقی ملک کیمرون میں بھی پیش آیا کہ جہاں ایک تاریک رات میں متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ کیمرون میں اس رات اس پراسرار واقعے میں بچ جانے والے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ رات کے تقریباً 11 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے حواس میں ہونے کے باوجود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میری طبیعت ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ واقعہ 21 اگست 1986 کو پیش آیا۔ صبح ہوتے ہی شمال مغربی کیمرون کے متعدد گاؤں کے مکینوں کو بیدار ہونے پر پتہ چلا کہ ان کے بہت سے دوست اور پڑوسی رات کی تاریکی میں مر چکے ہیں۔ عینی شاہد نے بتایا کہ جب صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو کئی گلی اور محلے میں کئی لوگ بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے، ان میں سے بہت سے مر چکے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس رات ہمارے گاؤں میں تقریباً 75 لوگ ہلاک ہوئے۔ تاہم کہا یہ جاتا ہے کہ اس تاریخ رات میں ہلاک ہونے والوں کی بتائی جانے والی تعداد سے مجموعی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ ہلاک ہونے والے یہ تمام لوگ نائجیریا کے ساتھ ملک کی سرحد کے قریب جھیل نیوس کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تباہی اتنی شدید تھی کہ کیمرون کے صدر نے بین الاقوامی دنیا سے مدد کی اپیل کی۔ آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ تو ماہرین نے اس کے جواب میں کہا کہ اس رات آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی وجہ سے بننے والے گڑھے میں ایک جھیل سے آنے والی زہریلی گیسوں نے یہ سب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جھیل سے اٹھنے والی زہریلی گیسوں کی وجہ سے 1746 افراد اس ایک رات میں ہلاک ہوئے، اور یہ معاملہ یہی نہیں رکا بلکہ اس میں تقریباً 3500 ڈومیسٹک اینیملز بھی ہلاک ہوئے۔ کئی ہفتوں تک یہ جاننے کی کوشش کی جاتی رہی کہ آخر ہوا کیا۔ اس واقعے کی تحقیقات جب ہوئی تو اس علاقے میں ہونے والی تحقیق میں دنیا بھر سے سائنسدانوں اور ماحولیاتی ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان میں برطانوی ڈاکٹر پیٹر بیکسٹر بھی شامل تھے جو اس سانحے کے تقریباً 2 ہفتے بعد اس علاقے میں پہنچے تھے۔ بیکسٹر نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو تب بھی پہاڑوں پر لوگوں اور جانوروں کی لاشیں ہر جانب بکھری پڑی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم نیوس کے گاؤں پہنچے جس میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں مکمل خاموشی تھی، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نیوس کے قریب پہنچے جو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پانی خود سکون ہے، مگر جھیل کے کچھ سکون پانی کی سطح پر متعدد مردہ مچھلیاں اور اس کے کناروں مردہ اور بے جان پودوں کی بڑی تعداد نظر آئی۔ ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ جھیل کے کنارے اور پانی میں اگر ہمیں کچھ چیز زندہ دکھائی دی تو وہ محنت ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت جان ہے۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر جارج کلنگ کو بھی اس تحقیق میں مدد کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم جھیل نیوس پہنچے تو اس منظر کی وجہ سے مجھ پر سختہ طاری ہو گیا، میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، ہر جانب موت دکھائی دے رہی تھی۔ اس گاؤں میں ہر جانب لوگ اور تمام جانور مر چکے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہاں ہر جانب بس خاموشی تھی، زندگی کے تو آثار نہیں تھے، بس عمارتیں اس واقعے کی وحشت بیان کر رہی تھی۔ اس گاؤں کی خاموشی بہت تکلیف دہ تھی، یہاں کسی طوفان یا سیلاب یا اس طرح کی کسی اور قدرتی آفت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جارج کلنگ نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ ہم نے تباہی کا منظر دیکھا۔ تباہی سے پہلے جھیل ایک بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جس کا پانی انتہائی صاف اور شفاف تھا۔ 1 سال پہلے یہ وہی جھیل تھی کہ جس میں ہم تیراکی کرتے تھے، لیکن اب سب وہاں ویسا نہیں تھا۔ اس جھیل کے پانی کو دیکھ کر ایک عجیب سے وحشت طاری ہو رہی تھی، یہاں اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ پروفیسر جارج یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھیل کی سطح کے پانی کی رنگت سرخ اور بھوری دکھائی دے رہی تھی، اس میں بہت سارے پودے تیر رہے تھے۔ یہ پودے جھیل کے کناروں سے اس میں پیدا ہونے والی بڑی لہروں کی وجہ سے ٹوٹ کر اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس جھیل میں پیدا ہونے والی اس تبدیلی
کی وجہ سے اس میں پائی جانے والی تمام نباتات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک معمہ بن چکا تھا، یہ ایک مسٹری بن چکی تھی۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جھیل کی تہہ میں تبدیلی کے نتیجے میں تقریباً 40 میٹر اونچی لہر پیدا ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی اور اس علاقے کی سینکڑوں رہائشیوں کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ تاہم ایک مشتبہ بات جو سامنے آئی یا جس کا ذکر بار بار ہو رہا تھا وہ یہی تھی کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہلاکتیں آتش فشاں پھٹنے سے خارج ہونے والی گیسوں کی وجہ سے ہوئیں۔ تاہم جو پیٹر بیکسٹر اس بات کی شواہد یا نشانات کی کمی کی وجہ سے انتہائی حیران تھے۔ انہوں نے اپنے اسی انٹرویو میں بتایا کہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے کسی بڑے دھماکے کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور نہ ہی اس تباہی کے آثار تھے جو آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جہاں بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی تھی، لیکن زمین اور ان عمارتوں کو بہت کم نقصان پہنچا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ لیکن آخرکار اس معاملے کو سالو کر لیا گیا، اس معاملے کو سڑے ہوئے یا گندے انڈے کی بو سے سالو کیا گیا۔ ایک اینی شاہد نے بتایا کہ میں موت کے بہت قریب تھا، لیکن پھر میں نے زیتون کا تیل پینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے وامٹنگ ہوئی جس میں میرے اندر سے کالے رنگ کا کوئی مادہ نکلا جس میں انڈے یا برود جیسے کسی چیز کی بو شامل تھی۔ یہ وہ وضاحت تھی کہ جس نے اس گاؤں میں ہونے والی پر اسرار ہلاکتوں کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی وجوہات جاننے میں مدد کی، اور یوں ایک اہم سراغ ہاتھ لگ گیا۔ اس سے سب کے بعد کہا گیا کہ ہزاروں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جھیل کی تہہ سے خارج ہوئی اور آتش فشاں کی ڈھلوان سے ہوتے ہوئے نیچے وادی تک پہنچی۔ پہلے تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ سلفر ہے جس کی ایک خاص ناگوار بو ہوتی ہے اور یہ آتش فشاں کے ذریعے بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر کلنگ بتاتے ہیں کہ لیکن جب ہم جھیل میں گئے اور نمونوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ پانی میں سلفر نہیں تھا اور نہ ہی جھیل کے آس پاس پودوں میں جو گیس کے بادلوں کی زد میں آئے تھے ان میں اس کی کوئی آثار موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان نتائج کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے جھیل کی تہہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ذخیرہ بن رہا تھا۔ جارج کلنگ بتاتے ہیں کہ چونکہ جھیل بہت گہری ہے اور اوپری پرتیں نچلی پرتوں کے ساتھ نہیں مل پاتی، اس لیے نچلی سطحوں میں بننے والی گیس ان کے درمیان پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد نکل کر سامنے آتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی اثر اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ شیمپین کی بوتل ہلاتے ہیں اور پھر کڑک کی آواز آتی ہے اور ڈھکن بہت دور جا کے گرتا ہے۔ لیکن یہاں اس واقعے میں ایک اور بات جو انتہائی حیران کن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سینکڑوں لوگ تو یہاں اس جھیل سے نکلنے والی گیسوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زد میں آنے کے باوجود زندہ بچ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر بچے تھے۔ اس طرح یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ گیس نے رات کے وقت گھروں کو ڈانپ لیا تھا جبکہ چھوٹے بچے اندر سو رہے تھے، لیکن ان کے والدین ابھی بھی باہر تھے۔ یہ بھی خیال کیا گیا تھا کہ بچے زیادہ جلدی نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے جس کی وجہ سے انہوں نے تیزی سے سانس نہیں لیا اور ان کے اندر گیس کی بڑی مقدار نہیں پہنچ سکی۔ بیکسٹر کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والے کچھ افراد اپنے ارد گرد مردہ لوگوں کو دیکھ کر بیدار ہوئے۔ گیس کی زد میں آنے سے زندہ بچ جانا خوش قسمتی کی ہی بات ہے۔ بیکسٹر نے کہا کہ گیس آپ کو جلدی سے بے ہوش کر دیتی ہے اور جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ طویل عرصے تک بے ہوشی کے عالم میں تھے، 10 گھنٹے سے زیادہ، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ گئے۔ دن چڑھے کے ساتھ یہ کہ جیسے ہی سورج نے زمین کو گرم کرنا شروع کیا تو گیس ختم ہو گئی، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال اور ایک انتہائی غیر معمولی کہانی ہے۔ تباہی کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس کے نتائج سازشی نظریات کو ابھرنے سے نہیں روک سکے۔ بیکسٹر کہتے ہیں کہ کچھ مقامی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیرونی ملک نے ایک خفیہ بم گرایا اور یہ سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی سازش تھی۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ 1986 میں گیس کے اخراج کی اصل وجہ کیا تھی۔ سب سے زیادہ تسلیم شدہ مفروضے میں سے ایک یہ ہے کہ جھیل کی تہہ میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی۔ نیوس خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ایک ممکنہ خطرہ ہے۔ 1986 جیسے سانحے سے بچنے کی کوشش میں پائپوں کا نظام نصب کیا گیا تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر نکالا جائے تو اس کے رخ کو باحفاظت طریقے سے کسی اور جانب موڑا جا سکے۔